آزاد کشمیر، کشمیر جسے جنت کی ہم وادی کہتے ہیں، وہاں کی سیاست، وہاں پر آنے والے انتخابات، وہاں کے لوگوں کے مسائل، وہاں کے لوگوں کے حقوق، ان سارے ٹاپکس پہ آج میں بات کرنے جا رہی ہوں فیصل راٹھور صاحب سے۔ ابھی آپ مل کے آ رہے ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے۔ ایک شکایت پیپلز پارٹی والوں کو یہ بھی رہتی ہے کہ جب پریزیڈنٹ صاحب زرداری صاحب آتے ہیں وہ کبھی زرداری صاحب کو ریسیو کرنے نہیں گئے۔ مسلم لیگ نون نے سپورٹ کیا لیکن بیٹھے اپوزیشن میں، یہ کیا بات؟ نون لیگ نے ہمیشہ ہمیں بے شمار جگہوں پہ ڈچ کیا۔ کشمیر کمیٹی ہوا کرتی تھی، جس کو فنڈز ملتے تھے، دورے ہوتے تھے، وہ صرف کانفرنسز تک یا کشمیر ڈے پر آوازیں اٹھانے تک ہی رہے۔ پاکستان میں جو موسٹلی کشمیر کمیٹیز بنتی ہیں وہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کے لیے بنتی ہیں۔ کیا یہ مطالبہ نہیں آپ لوگوں کا ہے یا پورا ہونا چاہیے کہ کشمیر سے سینٹ میں بھی نمائندگی ملنی چاہیے کشمیریوں کو اور قومی اسمبلی میں بھی ملنی چاہیے؟ کشمیر میں اللہ کا فضل ہے کہ فارم 47 نہیں ہے۔ کشمیری جو ہے نا ان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ اپنے پولنگ جو ہے نا باکس ان کا پہرا بھی خود دیتے ہیں، ان کی حفاظت بھی خود کرتے ہیں۔ 2024 میں بھی لوگوں نے اپنا مزاج بتایا تھا فیصل صاحب، ان کے مزاج کی ایسی کی تیسی پھیری گئی۔ Thank you so much. آپ نے ٹائم دیا. Let's go for drive. Thank you so much. آپ نے مجھے وقت دیا. ویلکم ٹو ڈرائیو وتھ شاز ذیشان. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں ڈرائیو پہ، اور آزاد کشمیر، کشمیر جسے جنت کی ہم وادی کہتے ہیں، وہاں کی سیاست، وہاں پر آنے والے انتخابات، وہاں کے لوگوں کے مسائل، وہاں کے لوگوں کے حقوق، ان سارے ٹاپکس پہ آج میں بات کرنے جا رہی ہوں فیصل راٹھور صاحب سے. ابھی آپ مل کے آ رہے ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے. اگر میں پروٹوکول کی بات کروں فیصل صاحب، آپ کا عہدہ چیف منسٹر کے عہدے سے بڑا عہدہ ہے. یو آر اے پرائم منسٹر اینڈ شی از چیف منسٹر آف پنجاب. تو ایتھیکلی، اخلاقی طور پہ انہیں نہیں آپ سے ملنے آنا چاہیے تھا؟ جی، اصل میں میں ان کے صوبے میں آیا ہوں اور انہوں نے بڑی آنر بھی دی، ریسیو کیا، اور جب وہ کشمیر آئیں گی تو وہ میرے پاس ملنے کے لیے آئیں گی. میں لاہور آیا ہوں تو مجھے ان کے گھر جانا تھا جاتی ہوں. انہوں نے سی ایم ہاؤس کے بجائے مجھے اپنے گھر پہ بلایا کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں. تو یہ ایک میرے خیال میں جسچرز ہیں، لیکن کچھ پروٹوکولز بھی ہوتے ہیں نا. جسچرز از گڈ. ہم تو یہاں پر مہمان ہیں نا، تو اب میزبان تو وہ ہے تو میزبان کے پاس آیا جاتا ہے. لیکن ان سے ایک شکایت پیپلز پارٹی والوں کو یہ بھی رہتی ہے کہ جب پریزیڈنٹ صاحب زرداری صاحب آتے ہیں وہ کبھی زرداری صاحب کو ریسیو کرنے نہیں گئے. یہ بھی
बात दुरुस्त है। प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जी, बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए ना? बिल्कुल आना चाहिए, इस पे मेरा इत्तेफाक है। क्योंकि बल्कि आज मैं तो सच्ची बात है, अभी यही मैं देख रहा था, अभी वो खुद इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया कि अभी 2-3 दिन पहले हमारे पेट्रोलियम की मसनूआत की जब कीमत के इजाफे के हवाले से कुछ मीटिंग्स थी, जिसमें सीएम पंजाब भी थी, मैं भी था, बाकी सूबों के वज़ीर आला भी थे। तो उसमें जब उसका जो हमारा जो मीटिंग थी उसका आगाज़ हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे, तो प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा ऑनर दिया मरियम बीबी को, उनके सर पर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि आज की जो मीटिंग है उसका फॉर्मेट चूँकि मुख्तलिफ था, उन्होंने कहा मेरी बेटी ये पहले बात करेगी। अच्छा, तो अभी भी मरियम साहबा ने मुझसे कहा कि मैं सच्ची बात है कि जो प्रेसिडेंट साहब ने मुझे जिस तरह से ऑनर दिया और हमेशा देते हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा, इसलिए प्रेसिडेंट को भी ऑनर मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना। बड़ी एक अनयूजुअल सी चीज़ देखते हैं, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत एक ही टेन्योर होता है और कभी 4 कभी 5 प्राइम मिनिस्टर बदले जाते हैं। 2006 से 2011 तक भी ऐसा हुआ, am I right? बिल्कुल हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों होता है और अनवारुल हक साहब को पीछे करने की वजह क्या थी? सर असल में देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि असेंबलियां टूटने के बजाय अगर इन हाउस तब्दीली किसी वोट की पर्ची के जरिए हो जाती है तो वो आइन के मुताबिक है। अच्छा। कि मेंबरान अपना प्राइम मिनिस्टर खुद तब्दील कर देते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। 2006 से 2011 तक ये कुछ होता रहा जी, होता रहा और एक तरीकेकार इस तरह का माहौल बन गया कि मेंबरान असेंबली अगर सारे वजीर ना बने तो वो एक ग्रुप बनाकर दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वफाकी हुकूमत के ताउन से वो हुकूमतें तब्दील करती रहे। लेकिन इस दफा कुछ मुख्तलिफ हुआ। पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो पीटीआई से बने जी, बिल्कुल, और पीटीआई ने अपनी ही हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर को खुद हटाया, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कोर्ट के फैसले की वजह से उठे, उन्हें हमने नहीं उतारा, जिसके बाद अनवारुल हक साहब जी अनवारुल हक साहब इस वजह से उतरे कि जब आज़ाद कश्मीर के अंदर ये एक कयास हो गया, एक्शन कमेटीज आ गई और लास्ट जब ये एक एक्शन कमेटी की तहरीक 29 तारीख को जो उन्होंने एक कॉल दी थी, उससे पहले वो 2 कॉल्स दे चुके थे, जिसमें एक बार आज़ाद कश्मीर में बिजली भी सस्ती हुई, दूसरी बार भी इसी तरह हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा और तीसरी बार भी जब उनकी कॉल थी तो उसके बाद भी शायद हुकूमत उस तरह से कामयाब नहीं हुई। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई थी कि एक सियासी निज़ाम इररिलेवेंट हो रहा था। और लेकिन इल्जाम लगता है कि ये हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग से बनी सर। नहीं, देखिए उसकी वजह ये हॉर्स ट्रेडिंग से इसलिए नहीं बनी कि ये वो लोग थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी असेंबली में सबसे ज्यादा अक्सरियत वाली अपोजिशन की पार्टी थी। हम खुद हुकूमत का हिस्सा थे, हमने ये फैसला किया कि अपनी हुकूमत बनानी है। और जो लोग पीपल्स पार्टी में आए ये वही लोग थे जो माजी में पीपल्स पार्टी को छोड़कर गए थे और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आइंदा इलेक्शनों में टिकट से हमारे उम्मीदवार हैं और पहले भी उम्मीदवार हैं जो अगस्त में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो अगस्त में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट किया लेकिन बैठे ऑपोजिशन में, ये क्या बात है? जिस तरह पाकिस्तान में हमने उन्हें सपोर्ट करा ऑपोजिशन में बैठे, इस तरह वो भी बैठ के जी। और दूसरा वो सपोर्ट ना भी करते, हमारे मेंबर हमने शो कर दिए थे अपने 28 मेंबर्स, तो मेरे ख्याल में उनकी सपोर्ट ना भी होती तो हम बना लेते। लेकिन ये चूँकि पाकिस्तान में हमारा इस तरह की उनके साथ ताउन है कि हमने उन्हें सपोर्ट करके ऑपोजिशन में बैठे हुए, इसी तरह उन्होंने हमें वोट दिए, जबकि वोट हमारे पास पूरे थे जिसको हमने इस इलेक्शन से पहले हमने शो भी किया था। और अगस्त में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसमें सही मुकाबला आपका होगा मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर है ऑपोजिट होंगे आप लोग। कश्मीर में तो अभी हमारा मुकाबला ज्यादा मुस्लिम लीग नून से ही होगा। जी मुस्लिम लीग नून से। और पीटीआई कहीं स्टैंड करती?
PTI स्टैंड तो करती है, लेकिन कहीं स्टैंड नहीं करती, नहीं, मैं स्टैंड वो करती है, लोगों के दिलों में स्टैंड नहीं? करती है, मैंने ये नहीं कहा स्टैंड हाँ, नहीं करती, स्टैंड करती है, लेकिन उस तरह से नहीं करती जिस तरह पाकिस्तान में करती है। कश्मीर में पीपल्स पार्टी उस तरह ग्राउंड या ग्रास रूट लेवल पे मजबूत कभी भी नहीं थी। वहां पर जो पॉलिटिक्स है वो ट्राइबल बेस्ड है, पर्सनैलिटी बेस्ड है। हमारे कुछ इलेक्टेबल जो मजबूत लोग थे, ट्राइब्स से बिलोंग करते थे, वो तोड़ लिए गए थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, PTI की तरफ से, जो पीपल्स पार्टी के लोग थे। जब वो पीपल्स पार्टी को छोड़कर गए तो तब ये कहा गया कि विक्टें गिर गई। जब वो हमारे पास वापस आए तो कहा गया कि लोटे हो गए। तो इस वाले से वहां पर मेरे ख्याल में PTI इतनी मजबूत नहीं है। पाकिस्तान में यकीनन शायद उनकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है लोगों में, कश्मीर में देखिए मजबूत थी तो उनका वजीर आजम थे ना PTI के। मैंने कहा ना कि वो लोग थे, उससे पहले 2 दफा PTI इलेक्शन लड़ी तो 1-2 सीटों से ऊपर नहीं जा सकी। तो अगस्त में कितनी उम्मीदें आप लोगों को, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, सबसे बड़ा हमें ये क्रेडिट है कि हमने आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को उस वक्त संभाला दिया जिस वक्त तो अपने मुश्किल तरीन दुराए से गुजर रहा था, जिस वक्त अफरा तफरी की कैफियत थी, जिस वक्त सियासी निज़ाम, सियासी जमातें कहीं ना कहीं इररिलेवेंट हो चुकी थी। उस कियोस्क को संभाला, आप ये उस क्रेडिट को लेते हैं। हमने मुश्किल वक्त में संभाला, यानी कि जब बीमारी अपने चौथे स्टेज पर थी, जब कोई सियासी जमात कहीं निकल नहीं पा रही थी, ऐसे मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस निज़ाम को वापस अपने पाँव पे खड़ा करना, लोगों के अंदर एतमाद को बहाल करना यकीनन आसान नहीं था। मैं आपको बताऊं कि हमने जुआ खेला। प्रेसिडेंट साहब ने जब ये फैसला किया कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, तो हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि ये ना करें, ये ना हो कि हम इस सारे मैस को अपने ऊपर ले लें, 7-8 महीने में कोई क्या कर सकता है। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि नहीं, किसी को तो करना है। और पीपल्स पार्टी वैसे भी वो जैसे PDM को करना था, नहीं, PDM में फर्क था, वो एक हुकूमत थी, उस वक्त पॉलिटिकल बुनियादों पे चेंज की गई। कश्मीर में ये जरूरी नहीं कि सियासी जमात कौन सी है, कश्मीर एक बड़े सेंसिटिव इशू की बुनियाद पर मौजूद है, खड़ा है। और आप देखेंगे जब भी तहरीक शुरू होती है तो सबसे पहले हिंदुस्तान इसका फायदा लेता है। इंडियन मीडिया चैनल इस पे शोर शराबा करते हैं, पाकिस्तान में बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू होता है। कश्मीर की एक खासियत है, हाँ, कश्मीर की एक अहमियत है। हाँ जी। कश्मीर में इस वक्त सियासी निज़ाम को बचाने के लिए इस हुकूमत को लाना जरूरी है, वरना पीपल्स पार्टी की हुकूमत को लाना किसी को भी लाना जरूरी था। पीपल्स पार्टी की नहीं जरूरत था, सियासी हुकूमत को लाना जरूरी था इसकी और इसमें बिल्कुल ये बरमला था कि जो भी सियासी जमात हुकूमत बना सकती है बना ले। और मैं आपको बताऊं नहीं है कि इस कियोस्क को खत्म करने में एस्टैब्लिशमेंट का ही बड़ा रोल है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल थी। जब हमने ये फैसला किया तो एस्टैब्लिशमेंट को उसका कुछ भी नहीं पता था। फिर उसके बाद जब ये डिसीजन हुआ प्रेसिडेंट साहब के लेवल पे, हमारी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के साथ बैठकर, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को फ़ोन करके कहा कि मेरे पास ये लोग हैं जो चाहते हैं और हमारे पास नंबर से हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाना चाहते हैं। अच्छा। फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि मैं 3-4 दिन बाद आपके पास अपनी कमेटी भेजूंगा, हम इस पे बात करते हैं। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब के बात करने से पहले हमने वो नंबर शो कर दिए। अच्छा। और उसके बाद वफाकी हुकूमत की मजबूरी बन गया कि हुकूमत चेंज करे। तो मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत सियासी इस प्रोसेस के लिए बनाई गई है ताकि ये सियासी निज़ाम बहाल रहे, चलता रहे और लोगों को उस पर एतमाद रहे। और इस पे ये जरूरी नहीं था कि हम हुकूमत बनाते, लेकिन हम चूंकि अवाम की अक्सरियती पार्टी थी, हमारे पास जो इलेक्टेबल आए उनके पास स्पेस नहीं था मुस्लिम लीग नून में। अच्छा। आज़ाद कश्मीर में ट्राइबल बेस्ड पॉलिटिक्स है, बिरादरी बेस्ड पॉलिटिक्स बिरादरी बेस्ड है। वहाँ पर अगर मेरा ट्राइब है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, दूसरा ट्राइब है उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो आपस में अगर हम एक जमात से कोई शख्स छोड़ता है तो दूसरी तरफ वो नहीं जा सकता जो कि दूसरा कैंडिडेट बैठा होगा। आज़ादी का आपको पता है बेस कैंप कह लें या जो आवाज़ उठनी वो यहाँ से उठनी है, ठीक है। आर्टिकल 370 जब हुआ 5 अगस्त के बाद से, उसके बाद से ये आवाज़ें कम हो गई हैं। जहाँ से आवाज़ें उठनी चाहिए वहाँ से आवाज़ें उठ ही नहीं।
ایک کشمیر کمیٹی ہوا کرتی تھی جس کو فنڈز ملتے تھے, دورے ہوتے تھے, وہ صرف کانفرنسز تک یا کشمیر ڈے پر آوازیں اٹھانے تک ہی رہے. دیکھیے کشمیر کمیٹی آج بھی ہے, جی بالکل آج بھی ہے, لیکن کشمیر کمیٹی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. کشمیر کمیٹی میں دیکھیے, جب میں بات کروں گا نا کشمیر کی سن آف دا سائل ہونے کی حیثیت سے, دیکھیے جس کو بھی بنایا گیا نہیں درست فیصلہ تھا, جیسے آپ نے کہا کہ بھائی کشمیریوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. دیکھیے مولانا صاحب کو بنایا گیا. پاکستان میں جو موسٹلی کشمیر کمیٹیز بنتی ہیں وہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کے لیے بنتی ہیں. اچھا. اور اس میں یقیناً نمائندگی نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب جیسے بڑے بڑے لوگ اس کے رہے, اور انہوں نے یہ نہیں میں کہتا کہ کوشش نہیں کی, کام بھی کیا ہوگا, لیکن اس میں جب تک کشمیریوں کی نمائندگی نہیں ہوگی, کشمیریوں کی آواز نہیں ہوگی, تب تک وہ آواز نہ جاندار ہوگی, نہ پائیدار ہوگی, نہ اسے اس طرح سے دیکھا اور سنا جائے. تو یہ جو اتنے آپ ایک کیوس مچا 2-4 مہینے پچھلے, تو یہ مطالبہ کیوں نہیں سامنے آیا؟ دیکھیے یہ جو کیوس تھا نا, یہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے نہیں تھا, یہ مسئلہ آزاد کشمیر کے لیے تھا. یہ آزاد کشمیر کے لوکل حقوق کی جنگ تھی, لوگوں کے ذہنوں کے مطابق کہ جی ہمارا پانی ہے, ہمیں اس کا رائٹ ملنا چاہیے, بجلی ہے, ہم آپ کو ڈیم یہاں پر بنانے دیتے ہیں تو ہمیں بجلی سستی ملنی چاہیے. بالکل. اور یہ مطالبہ غلط نہیں ہے, صحیح, لیکن ہماری جو ضرورت تھی اس سے زیادہ سستی بجلی دیتی گئی, ہمیں پیداواری لاگت ملی, وہ تو بہت اچھا ہوا. اچھا ہوا, بالکل, ہم تو چاہتے ہیں, ہمارا رائٹ بھی ہے, لیکن ایشوز لوکل تھے. اور یہ لوگوں کے اندر کی آواز تھی جو بار بار لوگ بات کرتے تھے کہ جی ہم نے منگلا ڈیم بننے دیا, ہم نے نیلم جیلم کشمیر میں بنا, جبکہ پاکستان میں کالا باغ ڈیم آج تک نہیں بن پایا. اگر ہم اتنی قربانیاں بھی دیتے ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں, ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں, تو پھر کیوں ہمیں وہ ایڈوانٹیج نہیں دیا جاتا جو ہمارا رائٹ ہے؟ وہ ایک آواز تھی, لوگوں نے اٹھائی, لوگ ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کو مس ہینڈل کیا گیا. تو ایک تو مثال سیٹ ہو گئی کہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کر عوام کو جگانا ضروری ہے. Do you agree؟ جی مثال تو سیٹ جگانا ضروری ہے. اسی مثال کی وجہ سے یہ مشکلات ہمیں پیش آ رہے ہیں. کیا اگر فیصلے سڑکوں پر ہوں گے تو بار بار ہوں گے, اور آپ نے دیکھا بجلی سستی اور آٹا سبسیڈی کے باوجود یہ معاملہ رکا نہیں. اس کے بعد لگاتار لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز آ گئی کہ اب فیصلے سڑکوں پہ ہی ہوں, اور اب لوگوں کو ریورس کرنا ممکن ہی نہیں ہو رہا تھا. اگر کوئی اسکول ٹیچر میں حاضر نہیں تو لوگ راستہ بند کر دیتے تھے, اگر کسی کا کوئی اور معاملہ الاؤنس کا ہے تو لوگ راستہ بند کر دیتے تھے. اس چیز نے پوری اسٹیٹ کو ایک کیوس کی طرف دھکیل دیا. آزاد کشمیر کے اندر جو حکومت تھی وہ بے بس ہو چکی تھی کہ اب نظام کو کیسے واپس اپنی اس پوزیشن پہ لایا جائے, ریاست کا کیسے چلایا جائے. تو ایسے موقع پر آپ لوگوں نے کچھ ایسا کیا جیسے پی ٹی آئی کے کسی بندے کو یہاں پہ نکلنے نہیں دیا جاتا, اور ڈنڈا چل جاتا ہے, گولی چل جاتی ہے. سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ آزاد کشمیر میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں. پاکستان میں جو کچھ ہوا ٹھیک یا غلط, یہ ڈفرنٹ ڈیبیٹ ہے, یہ کبھی پھر وہاں سیاسی قیدی نہیں ہے, یہاں سیاسی قیدی ہے, وہاں پہ نہیں, یہاں ہے. وہاں پہ ہمیں آج بھی کافی ہمیں ریلیف دیا جاتا ہے اس معاملات کے اندر. لیکن پھر بھی مجھے بتائیے کہ اگر میرا رائٹ ہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو میں سڑک بند کر دوں, تو کیا اس کا رائٹ نہیں ہے کہ جس بچے نے صبح اسکول جانا ہے, کیا اس کا رائٹ نہیں ہے جس ایمبولینس نے کسی کو اسپتال لے کر جانا ہے؟ اگر ہم اس طرح کی جنگ میں پڑ گئے تو پھر سول وار ہو جائے. لیکن آپ کو سرنڈر کرنا پڑا, مطالبات ماننے پڑے نا سر. ہم نے سرنڈر کیا نا, بالکل کیا, مثال سیٹ کر دی نا, مثال سیٹ کر دی. لیکن اب اس مثال کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت آزاد کشمیر کی جو آج پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اس نے حالات کو بہتر کیا. کیا یہ مطالبہ نہیں آپ لوگوں کا ہے یا پورا ہونا چاہیے کہ کشمیر سے سینٹ میں بھی نمائندگی ملنی چاہیے کشمیریوں کو, اور قومی اسمبلی میں بھی ملنی چاہیے؟ دیکھیے اس میں بھی مختلف ڈیبیٹس ہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کہ اگر نمائندگی سینٹ میں یا ہمیں اسمبلی میں ملے گی تو اس کو دوسرے انداز سے دیکھا جائے گا, کیسے دیکھا جائے گا, کشمیر کی حیثیت کو شاید تبدیل کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اگر کوئی کشمیری کسی دوسری ریت میں سینٹ میں بیٹھا ہوگا اور وہ بات کرے گا تو ایک جاندار آواز ہوگی. لیکن چونکہ ہم ایک الگ ریاست ہیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر کم سے کم اس میں اسپیس موجود نہیں ہے کہ ہم
آئیں. باقی تو کشمیری پاکستان میں کشمیری اس وقت پاکستان میں آپ کے فوج کے اندر بڑے بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں. کشمیری اس وقت پاکستان کے اندر سیاست میں اس وقت بڑی اچھی پوزیشن پر امینڈمنٹس آپ کر سکتے ہیں, جہاں عدالتوں کی حیت بدل سکتی ہے سر, جہاں اس ملک کا سسٹم بدل سکتا ہے سر ترامیم کے ذریعے, تو کشمیر کے لیے نہیں ہم بدل سکتے سر؟ دیکھیے بدلا تو کچھ بھی جا سکتا ہے, بدلا تو کچھ بھی جا سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن کشمیر چونکہ ایک ایسا حساس خطہ ہے اور کشمیری اپنے معاملات میں بڑے حساس بھی ہیں. میں نے پھر آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں, لیکن کشمیری اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں اپنا فیصلہ خود کرنے دیا جائے, ووٹ کی پرچی کے ذریعے, حق خود ارادیت کے ذریعے. تو فارم 47 کے ذریعے نہیں, کشمیر میں اللہ کا فضل ہے کہ فارم 47 نہیں نہ آج تک. یہ بھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, انہیں تو دے الیکشن. کشمیری جو ہے نا ان کا اپنا ایک مزاج ہے, وہ اپنے پولنگ جو ہے نا باکس ان کا پہرا بھی خود دیتے ہیں, ان کی حفاظت بھی خود کرتے ہیں, اور پولنگ اسٹیشن کے باہر لڑائی بھی خود کرتے ہیں. 2024 میں بھی لوگوں نے اپنا مزاج بتایا تھا فیصل صاحب, ان کے مزاج کی ایسی کی تیسی پھیری گئی. سر این ایف سی میں تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا, این ایف سی سے تو کچھ نہیں ملتا. سر مرکز سے آپ لوگوں کو کتنی سپورٹ ملتی ہے, جتنی ضرورت کشمیر کی ہے انفراسٹرکچر کے لیے, تعلیم کے لیے, اداروں کے لیے, وہ ملتا ہے؟ مرکز سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے, مرکز ہمارا دھیان بھی کرتا ہے, مرکز ہمیں سبسڈی بھی دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کو, چونکہ کشمیر کو ایز اے صوبہ نہیں لیا جا سکتا, کشمیر کی جو ضروریات ہیں, کشمیر کی جو نیڈ ہے, اس کو مزید سپورٹ کی ضرورت ہے. چونکہ دیکھیے ہم آپ کی وہ آپ کا حصہ ہیں کہ جو بائی چوائس پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. دوسری طرف ہندوستان کو دیکھیے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس نے تعمیر و ترقی بھی کی, لیکن وہاں پر اس کو 8 لاکھ فوج اپنی کھڑی کرنی پڑی, اور 8 لاکھ فوج کے اوپر وہ بلین انویسٹ کرتا ہے, اور پھر بھی کشمیری اون نہیں کرتا, پھر بھی کشمیری پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. اور دوسری طرف یہ کشمیری جو کہ پاکستان کا جھنڈا تھامے ہوئے ہیں, اپنی پاک افواج کے پیچھے کھڑے ہیں, ان کے ساتھ وفاق زیادتی کرتا ہے. ان کو بھی کسی ایک سیٹ پیمانے میں نہیں بلکہ ایجوکیشن میں وفاق زیادتی کرتا ہے سر, سپورٹ اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح سے کرنا چاہیے. ہمیں مزید فنڈز کی ضرورت ہے, چونکہ کشمیر میں آج بھی تعلیم کے شعبے میں, انرجی کے شعبے میں, ہیلتھ کے شعبے میں ہم اپنی ریکوائرمنٹ کو نہیں میٹ کر پا رہے جو ہمیں ضرورت ہے. آج بھی پہاڑوں کی چوٹیوں میں ایک بھی ہمارا ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جو اس قابل ہو جہاں پر آج آپ کا کوئی بڑی سرجری ہو سکے. تو یہ دیکھیے ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی. اس کی کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس پر اس طریقے سے آواز نہیں اٹھا پا رہی ہے؟ پہلے تو نون لیگ کو سہارا تھا پیپلز پارٹی, پھر ریزرو سیٹس جب ان کو مل گئی وہ اور ان کے سینے چوڑے ہو گئے. جو ایک پیپلز پارٹی کو وہ اب سمجھتے تھے کہ بیساکھی ہیں, وہ بھی نہیں رہی. تو کس وقت کا انتظار ہے آپ لوگوں کو کہ زرداری صاحب بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں؟ آواز زرداری صاحب اٹھاتے ہیں. زرداری صاحب نے ہمیشہ وفاق کے ساتھ کشمیریوں کے مسائل اور معاملات کے حوالے سے بات چیت بھی کی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جب بجلی سستی کرنے کا معاملہ ہوا تھا تو پریزیڈنٹ صاحب نے بھرپور اس میں رول پلے کیا. جب آٹے کی سبسڈی کا معاملہ ہوا تو پریزیڈنٹ صاحب نے بھرپور رول پلے کیا. اور ابھی ریسنٹلی بھی پریزیڈنٹ صاحب نے ہمارے کشمیر کے بجٹ کے حوالے سے, پیسوں کے حوالے سے, فنڈز کے حوالے سے 12 فیڈرل سے بات کی, اور فیڈرل نے انکار بھی نہیں کیا. لیکن پھر ہر بار پاکستان کے فیڈرل کے اپنے کچھ ایسے بحران یہاں پر پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر ہمیں چپ رہنا پڑتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے گورنر کی. سر سنا ہے کہ نئے گورنر کو لایا جا رہا ہے پنجاب میں. ترین صاحب کا نام ہے, جہانگیر ترین صاحب کا, پرویز الہی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. سر دیکھیے ہم نے بھی آپ بھی کتنا سنا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ ممکن نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب نہیں ہونے دیں گے, نہ ہونے دیں گے, نہ ہونا چاہیے. دیکھیے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو وفاق میں سپورٹ کیا ہے, اور میرے خیال میں پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو گورنر ہے اس کو ایسے موقع پر تبدیل اگر کیا جائے گا یا ایسی کوئی کوشش کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نقصان ہوگا. پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے, ملک کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی پچھلے دنوں, ابھی ریسنٹلی یہ جو 2 میٹنگز ہوئی ہیں اس میں کے پی کے وزیر میں بیٹھے تھے. بے شک ان کا جو بھی رائے تھی, لیکن
ملک کو آج یکجہتی کی ضرورت ہے. کوئی ایک گورنرشپ یا ایک پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ میں مجھے بتائیں ضرورت کیا ہے؟ گورنر ایک آئینی عہدہ ہے, کوئی کام نہیں ہے سوائے ششکوں کے, ایک پروٹوکول ہے, کوئی کام نہیں ہے سر, ایک آئینی عہدہ ہے. ضرورت کیا ہے؟ کہیں یہ نون لیگ کے لیے ایک تھریٹ تو نہیں بنانا چاہ رہے پیپلز پی ٹی آئی کو اسپیس دینے کے لیے؟ سر دیکھیے, یہ تو نون لیگ کی پالیسی ہے, اور یقیناً آپ نے جو بات کی پی ٹی آئی کو تھریٹ کرنے والی, یہ ممکن بھی نون لیگ کو تھریٹ کرنے والی, نون لیگ کو تھریٹ کرنے والی پی ٹی آئی کی گروپنگ کے ذریعے یہ ہو سکتی ہے. اس میں کوئی بالکل ہو سکتی ہے, حالانکہ ضرورت کوئی نہیں ہے جیسے میں نے کہا. میرے خیال میں اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. اچھا. اور وہ کم سے کم اس طرح سے نہیں ٹوٹے گا. اس کو گورننس کے ذریعے, کام کاج کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے. آہستہ آہستہ جو سچویشن بدل رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, ایکسپوز چیزیں ہو رہی ہیں, تو میرے خیال میں اگر اپنی ایک ایسی جماعت کو جو آپ کے ساتھ کھڑی رہی مشکل وقت میں, آج بھی پاکستان پہ جب مشکل آتی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, تو اس کی ناراضگی کی قیمت میں میرے خیال میں اگر ایسا کیا جائے گا. نون لیگ چاہتی ہے گورنر تبدیل ہو, یا یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ میرا اشارہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. دیکھیں, میں یہ چاہتا ہوں جو بھی چاہے گا اسے نقصان ہوگا. پاکستان, آپ نے خود ابھی بات کی کہ گورنر نے کیا کرنا ہے, یہ سرمونیل پوزیشن ہے, نہ اس کے پاس کوئی اتنے بڑے اختیار ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک گورنر ایک صوبے کے اندر بڑے بیٹھا ہے, اور اس کو اگر تبدیل کیا جائے گا تو اس سے میرے خیال میں نقصان ہوگا. سردار سلیم حیدر صاحب از ویری ہمبل پرسنالٹی, ویری ڈیسنٹ پرسنالٹی, اور اتنے اچھے انسان ہیں وہ. یہی تو پیپلز پارٹی کی خوبصورتی ہے. پہلے بڑے بڑے نوابوں کو, جاگیرداروں کو, سرداروں کو گورنر ہاؤس میں بٹھایا جاتا تھا. اب پیپلز پارٹی نے ورکروں کو بٹھایا ہے. تو پھر جب ایک ورکر کسی گورنر ہاؤس میں بیٹھتا ہے, وہ بھی ورکر ہے, وہ بھی ورکر ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ ورکر ہے, لیکن ان کا بات کرنے کا سٹائل اور ان کا ایک ششکا گورنر والا اور ہے. بٹ ایز کمپیئر ٹو کنڈی صاحب, سردار صاحب از ویری ہمبل. سردار صاحب تو بڑے ہمبل آدمی ہیں. وہ آج بھی آپ دیکھیے ان کے ہلکے کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ویکنڈ کے اپنے گاؤں میں لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. پولیٹیکل آدمی ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ سے بڑی ناراض رہتی ہے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی. سر ان کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں جب بھی موقع ملا اسپیس لے گی, تو ایک خوف تو ہوتا ہے. نہیں, آپ لوگوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا بھائی حکومت بناتے ہوئے, وہ کافی ساری چیزیں آج تک پوری نہیں ہو سکی. یہی تو اعتراض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. دیکھیں, بے شمار چیزیں پوری نہیں تھی. اس وقت جو ہم سے بات چیت کی گئی تھی, اس میں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, یہ تو ان کا ٹالرنس لیول ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو ٹالریٹ کر جاتے ہیں. جبکہ بلاول صاحب آج بھی کئی معاملات میں بار بار احتجاج کرتے ہیں کہ نون لیگ نے ہمیشہ ہمیں بے شمار جگہوں پہ ڈچ کیا ہے. صحیح. اب ہم آئے ہیں چائے پینے کے لیے میرے گھر پہ, اور ہم چائے پئیں گے اور پھر یہیں سے آپ جائیں گے, لیکن ہم اور گپ شپ کریں گے. سر جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو ڈمی پرائم منسٹر کہا جاتا ہے, فارم 47 کا پرائم منسٹر کہا جاتا ہے, یہ میں عوام کی رائے بتا رہی ہوں. آپ کتنے بااختیار پرائم منسٹر؟ جی اللہ کا شکر ہے, میں مکمل بااختیار ہوں. بلکہ بہت سارے میں نے ایسے فیصلے لیے ہیں جو بظاہر ناممکن تھے اور مشکل تھے, ابھی بھی لے رہا ہوں, جس کا واضح ثبوت آپ دیکھ لیجیے کہ ابھی آزاد کشمیر میں جو الیکشن کمشنر کا تقرر ہے, اس میں پرائم منسٹر کا اور اپوزیشن لیڈر کی چوائس کی بنیاد پر وہ دونوں ہم چیئرمین کشمیر کونسل جو کہ پرائم منسٹر پاکستان ہوتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں. اس میں بھی ہم نے وہی ان لوگوں کے نام ہی بھیجے جس میں ہماری اپنی ذاتی چوائس تھی, ہماری جماعت کی طرف سے بھی, اور ایسے لوگ جو بہتر ہیں. اور اس سے ہٹ کر بھی یقیناً میرے خیال میں آزاد کشمیر کی جو اس خطے کی حساسیت ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں آزادانہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ہمیں اس کا سپیس بھی دیا جاتا ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کا جو ایک مزاج ہے, وہاں کی جو سیاست ہے,
اگر اس میں یہ نہ کیا جائے تو چیزیں کسی اور طرف چلی جاتی ہیں. اگر آزاد کشمیر کے عوام کے مزاج کو ایک مثال بنا لیا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے خالی احتجاج اور راستے بند کرنے سے حل نہیں ہو سکتا, لیکن میں اس رائے کا بھی احترام کرتا ہوں کہ جو عوام کی رائے ہے اس کا یقیناً احترام کیا جانا بھی بے انتہا ضروری ہے. اور ہر مسئلے کا حل سیاست ہی ہے, ڈائلاگ ہی ہے, بات چیت ہی ہے. اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی سوچوں کو تبدیل کر سکیں. یہ زبردست آپ نے بات کی ہے کہ واقعی لوگوں کی سوچ کو ڈنڈے کے ذریعے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو کیا پی ٹی آئی کے ورکر کی سوچ کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی ڈائلاگز ہوں؟ سر دیکھیے میں ناقد ہوں سب سے بڑا پی ٹی آئی کا, ٹھیک ہے, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکر کی سوچ غلط ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی سوچ ہے, ہمیں اس کا احترام کرنا پڑے گا, ان سے بات چیت کرنی پڑے گی, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. عمران خان سے بات چیت ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. دیکھیے عمران خان نے, میں شاید آپ کو یہ بات اچھی یا بری لگے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کو سب سے زیادہ نقصان عمران خان نے پہنچایا ہے. سر کیسے؟ وجہ یہ کہ عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں, اس نے لوگوں کو شخصیت پرستی کی طرف لے کر گیا. عمران خان نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ملک میں تمام سیاسی نظام کرپٹ ہے, چور ہے. ہر سیاستدان, اگر دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا ہے تو وہ صرف میری ذات ہے. اس سے پہلے ڈکٹیٹرز آئے, انہوں نے جمہوریت کو ڈیمیج کیا, لیکن اتنا ڈیمیج کبھی بھی نہیں کیا. لیکن ان ساری برائیوں کے باوجود میں پھر بھی کہوں گا کہ بات چیت اور ڈائلاگ ہی صرف ہر چیز کا حل ہے. زبردستی ہم کسی کی سوچ کو کسی پر امپوز نہیں کر سکتے. ہمیں, اگر میں یہ سمجھتا ہوں جو میری رائے ہے, تو اس کو میں نے اپنی رائے کے ذریعے, ڈائلاگ کے ذریعے, بات کے ذریعے, کام کے ذریعے, اپنا نیریٹو کے ذریعے میں نے اس نیریٹو کو ختم. تو 2024 میں عوام کی سوچ پر زبردستی مسلط کی گئی اپنی سوچ. دیکھیے میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ الیکشن آپ کے سامنے ہے. یس نہیں, کشمیر میں الیکشنز آ رہے ہیں, میں اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے پوچھ رہی ہوں کہ وکٹم اگر آج پی ٹی آئی 2024 میں رہی ہے, کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں نہیں ہوگا, نہ ہونا چاہیے. وجہ یہ کہ کشمیر کی پوزیشن مختلف ہے, کشمیر کے حالات مختلف ہیں. وہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ہو, نون ہو, پی ٹی آئی. وہاں پر یہ ضروری ہے کہ پاکستان کا جھنڈا ہو. وہاں پر یہ ضروری ہے کہ کشمیر کی حساسیت, خطے کی اہمیت, وہاں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر سیاست کو قائم کیا جائے. اور میرے خیال میں اگر ایسی صورتحال میں کوئی دوسری بات یا دوسرا طریقہ کار اپنایا جائے گا تو اس سے سیاست کو نقصان ہوگا, اور اگر سیاست کو نقصان ہوگا تو پھر وہی حالات ہوں گے جو پچھلے عرصے میں کشمیر میں ہوگا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اگست میں ہونے والے جو الیکشنز ہیں, آئندہ ہونے والے الیکشنز, اگر اس میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا اگلے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب ہی ہوں گے؟ آر یو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ اگین؟ دیکھیے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں ہوں یا نہ. میں نے جو مجھے جماعت نے مجھ پر اعتماد کیا, جو مجھے وقت دیا, میں نے اپنی طرف سے میکسیمم ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. ایک ہیومن تھاٹ, ایک فزیکل باڈی میکسیمم 18 سے 19 گھنٹے کام کر سکتی ہے. جتنا کوئی سوچ سکتا ہے اور جتنا کوئی ڈوئر ہو سکتا ہے, وہ کام جس سے عام آدمی کا فائدہ ہے, میں نے اس میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا کل مجھ پہ کیا افیکٹ آئے گا. میس موبلائزیشن کی, لوگوں کو ایکسیس دیا. 6, 7, 8 ماہ نتھنگ پالیٹکس میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو میں نے اپنی طرف سے کام کیا. کل پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے, مجھے بنائے گی, تب بھی میں پارٹی کے لیے کام کروں گا. نہیں بنائے گی, اس سے بھی میں فرق نہیں پڑتا, لیکن تسلسل قائم رہنا چاہیے سیاست میں. میں بات پوچھنا چاہتی ہوں, ابھی جیسے آپ مریم نواز صاحبہ سے مل کے آئے ہیں, ابھی تو ظاہر ہے ایک بہن بھائی کی حیثیت سے بڑا پروٹوکول اور بڑی عزت, بڑی رسپیکٹ. جب کل کو وہ کیمپین کرنے آئیں گی آزاد کشمیر میں, تو پھر جو آپ پہ الزام تراشی, پھر جو تنقید کے نشتر چلیں گے, پھر کیا فیل ہوتی ہے کہ یار کل تک تو چائے بھی پی رہے تھے بہن بھائی اور ایک دوسرے کے رسپیکٹ, لیکن آج یہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے میں نے بالکل انہیں ایک دعوت دی ہے. میں نے کہا آپ کل ہمارے خلاف وہاں پہ الیکشن کمپین میں آئیں گی. میرا سوال پوچھا ہے آپ؟ میں پوچھا ہے. میں نے کہا یقیناً آپ آئیں گی, آپ ہمارے خلاف دھواں دار تقریریں بھی کریں گی,
اس کے باوجود میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آزاد کشمیر میں آتی ہیں, آپ ایک صوبے کی سی ایم ہیں, آپ آئیں ہمارے اسٹیٹ گیسٹ بنے, ہم آپ کو ریسیو کریں گے, وہاں پر عزت دیں گے, اس سے فرق نہیں پڑتا. سیاسی مخالفت اپنی جگہ, لیکن ہمیں ایک مخالفت کو بھی ایک دائرے سے آگے نہیں لے کر جانا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے کام کاج, ان کی چیزوں کے غلط پہلو ہیں ان کو ضرور سامنے لانا چاہیے, لیکن کسی کی تضییق, کسی کی تجدیل, جس طرح سے ایک جماعت کا ایک طریقہ کار رہا ہے, میں نہیں کہتا کہ تنقید نہ کریں, لیکن ہر چیز کی ایک ریڈ لائن. لیکن انفارچونیٹلی اقتدار کے لالچ میں, اقتدار کے نشے میں جب مل کے حکومتیں بنانا پڑتی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی بھی بھول جاتی ہے کہ کوئی ہمیں لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنا چاہتا تھا. پیپلز پارٹی یہ بھول جاتی ہے کہ کس طرح بی بی شہید کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی جاتی تھی. پھر پیپلز پارٹی یہ بھول جاتے کہ کس طرح شہباز شریف صاحب جو تھے وہ یہ نعرے لگاتے تھے کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا اور پیسے نکالوں گا کرپشن کے. تو انفارچونیٹلی اس کلچر کو, ایکسیپٹنس کے کلچر کو اس لیول پر جا کر بھی ہمارے سیاستدانوں نے سپورٹ کیا ہے. نہیں بھولتے نہیں ہیں جی, یاد رہتی ہیں سب چیزیں. لیکن دیکھیں نا, آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں نا, ہم نے اشخاص سے جنگ نہیں لڑنی. ہم نے ایک زمانہ تھا جب قاتل لیگ کہا جاتا تھا, پھر ہمارے ساتھ وہ اتحاد نائب وزیر اعظم بنے سر. اسی طرح ایک وقت تھا جب عمران خان صاحب چور کہتے تھے اور نام نہیں سننا چاہتے تھے, آج پرویز الہی صاحب ان کی جماعت کے صدر بھی بنے. تو یہ ٹھیک بات ہے آپ کا, لیکن ہم نے شخصیات سے نہیں بلکہ سوچ سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے انسان کو. ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں وہاں پر یقیناً ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ کل ہمیں اپنے الفاظ کے آگے پشیمان ہونا پڑے. تو یقیناً اس میں کوئی, میں اس چیز کیا تو اس میں مریم صاحبہ نے جواب کیا دیا, یہ جو آپ نے سوال پوچھا, انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا جسچر ہے, تھینک یو, آپ نے یہ بات کی کہ آپ آئیں, تو کاش یہاں پہ بھی ایسا ہو. انہوں نے کہا, میں نے کہا جی ہونا چاہیے, ہم نے تو ہمیشہ یہ کیا ہے, عزت دی بھی ہے اور کوشش بھی کی ہے کہ مخالفت بھی کریں جو جائز ہے, جائز حد تک ہے. ہم آپ کے خلاف الیکشن لڑیں گے, آپ ہمارے خلاف ہوں گی, کل ہم تقریر بھی کریں گے, لیکن ہمیں یہ ضرور احساس رکھنا چاہیے کہ کس حد تک آنکھیں ملا سکیں, عزت سے بات کر سکیں, عزت سے بات کر سکیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کو موقع ملے گا, اسپیس ملے گی کہ ایزیلی فری ہو کے وہ بھی الیکشنز کے لیے کیمپین کر سکیں سر, یا ان کا وہی حال ہوگا 2024 میں, کسی کو توا مل رہا ہے, کسی کو کچھ مل رہا ہے, کسی کو کچھ مل رہا ہے, کوئی آزادی نہیں ہے, نکل نہیں سکتے, کیمپین نہیں کر سکتے. میں چاہتا ہوں کشمیر میں پی ٹی آئی کو پورا اسپیس ملے, گڈ پورا اسپیس ملے اور وہ الیکشن لڑے. وجہ ہے کہ دیکھیے, میں نے آپ سے کہا نا کہ وہاں پر جو پالیٹکس ہے مختلف ہے, اگر ہم انہیں اسپیس نہیں دیں گے تو انہیں زیادہ اسپیس ملے گا, اور اگر ہم انہیں اسپیس دیں گے تو مزے کی بات کی ہے سر, خود کم ہوگا, سمپتھی ووٹ بڑھ جائے گا اگر آپ لوگ پھر ان کے ساتھ. دیکھیے آج بھی پاکستان میں This is the political approach. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے کھڑے ہو گئے کہ انہیں اسپیس نہیں دیا گیا, ورنہ شاید عمران خان صاحب کی کارکردگی یا 3.5 سال میں کوئی ایک بھی ایسا کارنامہ نہیں ہے جس گورننس کے حوالے سے یا کام کے حوالے سے جو کوئی قابل عمل یا ایسا ہو کہ جس پہ بات کی جا سکے. لیکن چونکہ جب آپ ایک وہ کہتے ہیں نا کسی بچے کو بھی تھریٹ کرتے ہیں تو پھر وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے سامنے. سر عمران خان کا باہر آنا کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے کوئی تھریٹ سمجھتی ہے؟ جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب آلموسٹ ہر انٹرویو میں کہتے ہیں عمران خان کے باہر آنے کا مطلب ہے ہم سب اندر چلے جائیں. دیکھیے عمران خان کا سب سے بڑا پرابلم ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ جب بھی پالیٹکس کی ہے تو اس نے کوشش یہ کی ہے کہ میں اپنے مخالفین کو, اپنے حریفوں کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کروں, اور آج بھی سیاستدان یا سیاسی سوچ یہ ہے کہ عمران خان جب بھی باہر آئیں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ نظام کو گرانے میں اپنا وہ پورا کردار ادا کروں. یہی سوچ میرے خیال میں اس سیاسی لوگوں کو اس چیز سے ڈراتی ہے یا روکتی ہے. لیکن میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں, میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کسی کو جتنا مرضی قید کر لیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے ان کو نکالا جائے اور سوچوں سے نکالا جائے تو پھر آپ اس طریقے سے نہیں نکال سکتے. عمران خان کے پاس کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے, صرف پھر بھی دو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے سر. بس وہی بات ہے نا کہ عمران خان نے لوگوں کو شخصیت پرستی کی طرف مائل کیا ہوا, اپنی مطلب ایبسولوٹلی ناٹ. ایک انٹرویو میں کہنا
اور اس کے بعد امریکہ سے یہ امید رکھنی کہ وہ مجھے چھڑائے گا، یہ اپنے ہی بیانیے کی تردید ہے. لیکن چونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. انہوں نے جس طرح سے میڈیا کو مینیج کیا، انہوں نے جس طرح سے یوتھ کو اٹریکٹ کیا، اور مجھے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے، اور میں برملا اعتراف کرتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کی ایک بڑی یوتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن آج وہ ملک کے اندر اپنی تعمیر و طریقہ میں حصہ ڈالنے کے بجائے، ہمارے انٹرپرینیور بننے کے بجائے، آج وہ دنیا میں اے آئی کی طرف جانے کے بجائے ایک شخص کی عشق میں یا شخصیت پرستی میں گرفتار ہے. ایک صوبے کا وزیر اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے عشق عمران سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایک جوان لڑکا سوشل میڈیا پہ میں نے اس کی پوسٹ دیکھی، اس نے کہا عمران خان کے بغیر زندگی میں چس ہی کوئی نہیں. میٹر نہیں کرتا ہے عمران خان. جس طرح اندرون سندھ میں بھٹو کے بغیر ان کی زندگیوں میں چس نہیں ہے نا سر، آج بھی بھٹو اگر زندہ ہے تو عمران خان تو واقعی زندہ ہے. میں کہتا ہوں کسی کے بغیر بھی چس ہونی چاہیے، کسی کے بغیر بھی چس ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز یقیناً اہمیت کی حامل ہیں، پر آپ کی زندگی کامیابی اور ناکامی کے سب سے بڑے ضامن آپ کے اپنے کیے گئے فیصلے ہوتے ہیں. صحیح. سر آنے والے جو الیکشنز ہوں گے، جو 2029 میں ہوں گے، جو 5 سال الیکشن، سر پلیز آپ چائے بھی لیں. سر جو اسٹرالوجرز ہیں وہ تو بھائی وزیر اعظم اگلا دیکھتے ہیں مریم نواز کو، لیکن زرداری صاحب کی بھی کوشش ہوگی کہ ان کا بیٹا بلاول جو ایک کامیاب وزیر خارجہ کے عہدے پر رہا ہے، وہ اپنے بیٹے کو بھی ظاہر وزیر اعظم دیکھنا چاہیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ بلاول کو پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یقیناً میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو سیاست ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اس لیے نہیں کہ وہ میری جماعت کے لیڈر ہیں. موجودہ دور حاضر میں ایک واحد ایسا چہرہ یا شخصیت موجود ہے جو اس نظام کو بہتر انداز میں آگے لے کر چل سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پنجاب کے اندر یقیناً آج مسلم لیگ نون کی میڈیا کمپین بھی ہے، پنجاب میں شاید کام بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن پبلک میں وہ پذیرائی، وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری کی اس وقت نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر ایک ایکسیپٹنس موجود ہے. آج بھی ایک عام آدمی کے بیانیوں کو لے کر جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری چل رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی صورت میں سپیس ملے گا، اور ضرور وہ پاکستان اس کے لیے پنجاب میں بہت کام کرنا پڑے گا. اس سے میرا اتفاق ہے. پنجاب میں کہ پنجاب میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب میں ویکیوم ہے. پنجاب میں ہم اپنی کانسٹیٹوئنسی اس طرح سے نہیں بنا سکے جس طرح سے ہماری قوت تھی، چونکہ پنجاب پاکستان پیپل پارٹی کا بیس تھا. صحیح. اور ہم بیس میں بھی کمزور ہیں. صحیح. جاتے جاتے ایک اب میں چاہوں گی دوبارہ آپ میرے اس سوال کو، کیونکہ مجھے پھر کیوریوسٹی ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ کوئی گورنر پنجاب بدل نہیں رہے ہیں، ہم ہونے نہیں دیں گے، زرداری صاحب ہونے نہیں دیں گے. جی میں نے پھر آپ سے کہا کہ انشاءاللہ گورنر پنجاب نہیں بدلیں گے. سردار سلیم حیدر صاحب ہی رہیں گے. اب جب تک یہ آنر جائے گا لیٹس سی. ابھی تو میں گورنر ہاؤس سے ان کا کھانا چائے پی کے آ رہا ہوں، تو میرے خیال میں مجھے یہی کہنا چاہیے. پنجاب میں آپ کے پاس بڑے بڑے نام ہیں. جی قائرہ صاحب ہیں، ندیم افضل چند صاحب ہیں، ساؤتھ میں چلے جائیں رحیم یار خان پورا آپ کے پاس ہے، ملتان کے اندر گیلانی صاحبان ہیں. کیا وجہ ہے کہ پنجاب اس طرح سے نہیں ویک اپ ہو پایا پچھلے الیکشن میں، اور ابھی بھی کوئی ویسی مطلب متعدد دفعہ ہماری بھی جرنلسٹوں کے پیچھے جب بلاول صاحب لاہور آئے تھے گورنر ہاؤس میں سردار صاحب نے ملاقات کروائی تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ یا آپ ٹائم زیادہ دیں یا آصفہ بی بی کو یہاں بٹھا دیں. تو شاید پنجاب کے اندر ورکر سینٹرل لیڈرشپ میں سے کچھ چاہتا ہے کوئی ہو جو ان کو سنے. وہ بھی گورنر صاحب کر رہے ہیں اپنی سطح تک جتنا وہ کر سکتے ہیں. گورنر صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ گورنر صاحب اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتے. ہماری پنجاب کی جو لوکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی اس میں بھرپور کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ ہماری لیڈرشپ کو بھی یہاں بیٹھنا پڑے گا. دونوں چیزیں پیرالل چلیں گی تو پنجاب میں پارٹی کھڑی ہوگی. ورنہ جو مشکلات ہے، جو کہ نون لیگ ویکیوم نہیں دے رہی، ہمیں یہاں پر سپیس نہیں دے رہی، پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ اپنا طور پر اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے. بالکل ہے. تو کہاں سے آپ سپیس لیں گے؟ خالی ویکیوم ہی نہیں، جو کوارڈینیشن کمیٹیز تھیں ان کے اندر بھی طے ہوا تھا آپ کے ساتھ معاملات کے آپ کے لوگ اس کے اندر ایڈ اپ ہوں گے، لیکن اس میں میرا خیال ہے ابھی صرف 2-4 دن پہلے ایک فیصل آباد اور ایک ساؤتھ کا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کی انڈکشن ہوئی ہے. نہیں کی گئی. سر بہت مزہ آیا. تھینک یو ڈرائیو وتھ شازیہ ذیشان کے لیے، آپ نے وقت دیا. سر کیسا لگا آپ کو نئے انداز میں انٹرویو دینا؟ مجھے اس لیے اچھا لگا کہ مجھے پتہ نہیں لگا میں انٹرویو دے رہا ہوں.
اللہ واقعی یہی اس پروگرام کی تمام جب گیسٹ کی میرا یہ وجہ ہے کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھے نا تو مجھے سمجھ نہیں آتا انٹرویو شروع ہو گیا کہ نہیں, میں نارمل بات چیت کر رہا تھا. اور یہی اس پروگرام کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے کہ جب اب کیمرے لگے ہوں, سامنے بندے بیٹھے ہوں, پھر آپ تھوڑے سے کانشیس ہو کے بات کرتے ہیں کہ انٹرویو دے رہا ہوں. اس میں آپ تھوڑا سا اس طرح کانشیسلی نہیں بلکہ تھوڑا سا کیجولی بٹ ریلیکس آپ بات کرتے ہیں کہ جیسے میں عام بات کر رہا ہوں. وہ ایک لائٹ کیمرہ ایکشن والا پریشر نہیں ہوتا, تو وہ اچھا ہے, اس میں تھوڑی سی اوریجنلٹی زیادہ آ جاتی ہے بات چیت کرنے میں. تھینک یو سر, بڑا اچھا لگا. آئے کبھی کشمیر تو ہاں کشمیر انشاءاللہ ضرور سر.